فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات۔ تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب کا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 373، خلیوں کی فیکٹری یعنی ران کی ہڈی۔ ران کی ہڈی کی کہانی خود ان کی زبانی سنیے۔ عام لوگ ہم ہڈیوں کو بے جان سی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہڈیوں کا کام جسم کے لیے ایک ڈھانچہ فراہم کرنا ہے اور بس۔ یہ خیال غلط بھی نہیں۔ جسم کے لیے ڈھانچہ فراہم کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بغیر انسان کا جسم خالی بوری کی طرح زمین پر ڈھیر ہو سکتا ہے، پھر نہ وہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے اور نہ بول سکتا۔ لیکن ہم نہ بے جان ہیں اور نہ ہی مردہ۔ ہم آپ کے اعضاء ہیں اور آپ کے جسم کو سنبھالنے کے علاوہ ہماری بے شمار ذمہ داریاں اور بھی ہیں، ایسی ذمہ داریاں جن کے بارے میں شاید ہی آپ کو کچھ معلوم ہو۔ غذا کے ذریعے جو معدنیات جسم کے اندر آتی ہیں وہ ہمارے ہی اندر اسٹور ہوتی ہیں۔ 99% کیلشیم، 88% فاسفورس اور اس کے علاوہ معمولی مقدار میں تانبا، کوبلائٹ اور دوسرے معدنی اجزاء ہڈیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری مثال ایک اسٹور کی سی ہے۔ اس اسٹور سے روزانہ کچھ مال نکلتا ہے اور کچھ نیا مال اس میں جمع کیا جاتا ہے۔ معدنیات کا یہ اسٹور 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ نامعلوم آپ کے جسم کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ایک بہت بڑی فیکٹری سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو 24 گھنٹے کام کرنے والا کارخانہ۔ یہ کارخانہ ہڈی کا گودا ہے یعنی بون میرو، جو آپ کی پیدائش سے پہلے سے ہمارے ہی اندر لگاتار کام کر رہا ہے۔ صرف 1 منٹ کے اندر خون کے 180 ملین سرخ خلیے اپنی طبعی عمر پورا کر کے مر جاتے ہیں۔ ان کی جگہ اتنی ہی تیزی سے نئے سرخ خلیوں کی فراہمی زیادہ تر ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ آپ کی تلی اور جگر بھی نئے سرخ خلیے فراہم کرتے ہیں، لیکن ان کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر تعداد اس برق رفتاری کے ساتھ ہمیں ہی فراہم کرنا ہوتی ہے۔ بیماری کے جراثیم سے جنگ کرنے اور سفید خلیے بھی اسی کارخانے میں تیار ہوتے ہیں جو آپ کی لمبی ہڈیوں کے سروں، پتلی ہڈیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے موہروں میں قائم ہے اور جسے ہڈیوں کا گودا کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سفید خلیے نہ ہوں تو بیماریوں کے جراثیم چند ہی دنوں میں جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا سکتے ہیں۔ میں آپ کی ران کی ہڈی ہوں۔ میں جسم کی تمام ہڈیوں سے بڑی ہوں، اس لیے تمام ہڈیوں کی نمائندگی کرنے کا مجھے زیادہ حق حاصل ہے۔ میں جسم کی سب سے بڑی، سب سے لمبی اور سب سے زیادہ مضبوط ہڈی ہوں، اتنی مضبوط اور طاقتور کہ میں ایک پوری کار کا وزن اٹھا سکتی ہوں۔ آپ تو خود ہی گواہ ہیں کہ میں کتنے عرصے سے خود آپ کے جسم کے وزن کو اٹھائے پھر رہی ہوں۔ ہم ہڈیاں ایک بڑے خاندان کی طرح ہیں۔ آپ کے جسم میں ہماری تعداد 206 ہے۔ کئی لوگوں میں یہ تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ بچے تھے اس وقت آپ کے جسم میں ہماری تعداد آج کی نسبت زیادہ تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں 33 موہرے تھے۔ بعد میں ان میں سے 9 موہرے ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے۔ پسلی کی ہڈیاں 11 بھی ہو سکتی ہیں اور 12 بھی، لیکن زیادہ تر لوگوں میں پسلی کی ہڈیاں 12 ہی ہوتی ہیں۔ جسم کی ہڈیاں مختلف سائز کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے چھوٹی ہڈی آپ کے اندرونی کان میں اپنی خدمات انجام دیتی ہے اور اس کی مدد سے آپ مختلف آوازوں کو سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی ہڈی میں خود ہوں، یعنی آپ کی ران کی ہڈی۔
ہم دونوں یعنی دائیں اور بائیں ران کی ہڈیاں مل کر آپ کا وزن اٹھاتی ہیں۔ آپ کی بنانے والے نے جسم کی ہڈیوں کو ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کا انتظام کیا ہے۔ سادہ سی زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ساری ہڈیاں ڈوریوں اور پٹیوں کی مدد سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان ڈوریوں کو ٹینڈنس اور پٹیوں کو لیگامنٹس کہا جاتا ہے۔ طاقتور خودبین سے ہمارا معائنہ کریں تو ہماری بناوٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہماری تعمیر میں جو مادہ استعمال کیا گیا ہے وہ انتہائی ہلکا ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد طاقتور اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ ہماری اندرونی ساخت دیکھ کر آپ ہماری اندرونی بناوٹ کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ ہڈیاں کس طرح تعمیر ہوتی ہیں؟ دراصل یہ بڑا حیران کن کام ہے۔ شروع میں ہڈیاں نرم ہوتی ہیں۔ اس میں قدرت کا ایک راز چھپا ہوا ہے کہ نوزائیدہ بچے کی ہڈیاں ربر کی طرح نرم ہوتی ہیں۔ جوڑوں کے سرے مثلاً کوہنی، کولے، بازوؤں اور گھٹنوں کے جوڑ جہاں ایک ہڈی دوسری ہڈی سے ملتی ہے، قدرت نے ایک انتہائی مضبوط مسالے سے بنائے ہیں۔ اس مسالے کو کارٹیلیج کہا جاتا ہے۔ یہ شیشے کی طرح ہوتا ہے، بہت کم گھستا ہے اور جھٹکوں کو برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے اس حصے میں ننھے منھے کھربوں سوراخ ہوتے ہیں۔ ہمارے یعنی ہڈیوں کے مخصوص خلیے ایسٹوبلاسٹ ایک خاص قسم کی پروٹین پیدا کرتے ہیں۔ اسے کولاجن کہا جاتا ہے۔ اس پروٹین کے ریشوں کے درمیان خالی جگہیں پائی جاتی ہیں اور ان خالی جگہوں میں گوند جیسا مادہ بھرا ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کا خون جب یہاں سے گزرتا ہے تو دوران خون میں موجود کیلشیم، فاسفورس، کاربونیٹ اور دوسرے معدنی اجزاء کی خرد بینی ذرات اس گوند جیسے مادے میں جمتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح ہڈیاں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم ہڈیاں 21 سال کی عمر تک بڑھتی رہتی ہیں، اس طرح کہ ہمارے دونوں سرے کارٹیلیج دوران خون سے معدنی اجزاء حاصل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ بڑھنے والا حصہ سخت ہڈی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ کام ہے بہت مشکل ہے، خاص طور پر ان دنوں میں جب ایک بچہ بچپن سے لڑکپن کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں ایک ہی وقت میں دو انتہائی اہم ذمہ داریاں انجام دینی پڑتی ہیں، یعنی جسم کا وزن سنبھالنے کے ساتھ ساتھ خود بھی بڑھنا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی انجینئر مکان کی دیواریں اور چھتیں بلند کرے، مگر اس طرح کہ مکان میں رہنے والوں کے کسی کام میں خلل نہ پڑے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ مکان کی دیواریں اور چھتیں مزید بلندی کی طرف جا رہی ہیں۔ ہے نا یہ ایک حیران کن کام؟ ایک خاص مدت کے بعد لمبائی میں بڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ہم زیادہ مضبوط ہو سکتی ہیں یا زیادہ کمزور۔ آپ باقاعدگی سے ورزش کرنا شروع کر دیں تو آپ کی رانیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس کوئی شخص بہت عرصے تک بستر پر پڑا رہے، بھاگ دوڑ کے کام نہ کرے تو اس کی رانیں کمزور ہو جائیں گی۔ کیلشیم کو اسٹور کرنے اور اسے خاص تناسب کے ساتھ تقسیم کرنے کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ یہ کام میں دوران خون کی مدد سے سر انجام دیتی ہوں۔ یہ غذائی جز دوران خون کے ذریعے مجھ تک آتا ہے۔ میں کیلشیم کے اجزاء کو اسٹور کر لیتی ہوں اور جب دوران خون میں اس کی کمی واقع ہوتی ہے تو میں اس کمی کو اپنے اسٹور سے پورا کرتی ہوں۔ عام طور پر 2.2 پاؤنڈ کیلشیم ہر وقت ہمارے پاس اسٹور رہتا ہے۔ اس کا صرف 1/40 حصہ دوران خون میں سفر کرتا ہے۔ دوران خون میں کیلشیم کی یہ معمولی سی مقدار آپ کی زندگی میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بغیر جسم اور دماغ کے درمیان مواصلاتی نظام فیل ہو سکتا ہے، خون کے اندر جمنے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے، پٹھوں کی حرکات متاثر ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ دل کی دھڑکنیں بھی بند ہو سکتی ہیں۔ اس کے برعکس خون میں کیلشیم کی زیادتی بھی کم خطرناک نہیں۔ ایسی صورت میں گردوں میں پتھری، اس کے بعد خون میں زہریلے مادوں کی آمیزش اور نتیجتاً موت واقع ہو سکتی ہے۔ ان خطرات سے میں نے آپ کو اس لیے خبردار کیا تاکہ آپ اپنے جسم میں کیلشیم کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ جسم کو کیلشیم کی اتنی مقدار ملنا ضروری ہے کہ ہم آپ کے جسم کو نپی تلی مقدار میں کیلشیم فراہم کر سکیں۔ جسم کو کیلشیم کی فراہمی کو اعتدال میں رکھنے کے ذمہ دار اصل میں آپ کی گردن میں موجود غدود ہیں۔
اگر خون میں کیلشیم کی مقدار کم ہوتی ہے تو آپ کی گردن میں موجود غدود، جنہیں پیراتھائرائڈز کہا جاتا ہے، ایک مخصوص ہارمون دوران خون میں جاری کر دیتے ہیں۔ اس ہارمون میں ہمارے لیے یہ احکامات موجود ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کیلشیم کے ذخائر سے کیلشیم نکال کر خون میں شامل کر دیں۔ اگر صورتحال اس کے برعکس ہو تو پیراتھائرائڈ گلینڈ ایک ہارمون جاری کرتے ہیں اور ہڈیاں دوران خون سے اضافی کیلشیم کو اپنے اندر اسٹور کرنے لگتی ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ہڈیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہڈیوں کا فریکچر ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ بہرحال ہڈیوں کی چوٹ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، ہڈی کا اس طرح ٹوٹنا کہ ہڈی گوشت میں گھس جائے اور کناروں سے ٹوٹی بھی نہ ہو۔ نمبر 2، ہڈی ٹوٹ کر گوشت میں گھس گئی ہو۔ نمبر 3، ہڈی لمبائی میں چٹک گئی ہو مگر مکمل طور پر نہ ٹوٹی ہو۔ نمبر 4، ہڈی ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہو۔ ابھی 50-60 سال پہلے تک ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں پلاسٹر اور وقت کے ذریعے ہی علاج ہوا کرتا تھا۔ بوڑھے لوگوں کے کولے کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو انہیں 6-7 مہینے بستر پر گزارنا پڑتے۔ اکثر اس کے کئی برے نتائج سامنے آتے تھے، لیکن آج آرتھوپیڈک سرجن مریض کو جلد سے جلد اس کے قدموں پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب نئے آلات مثلاً مصنوعی جوڑ اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں جنہیں آپریشن کے دوران مریض کے جسم کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں پلاسٹک یا دھات کی بنی ہوتی ہیں اور بہترین کام کرتی ہیں۔ آج اگر کوئی لمبا آدمی اپنا قد کم کرنا چاہے تو اس کی ران کی ہڈی کو چند انچ کاٹ کر اس کا قد کم کر لیا جاتا ہے۔ البتہ قد بڑھانے کا عمل بہت مشکل اور بے حد پیچیدہ ہے۔ آرتھوپیڈک سرجن کی مہارت اپنی جگہ، لیکن زخموں کے بھرنے اور خود کو دوبارہ سے اسی حالت میں لانے کا اصل کام ہڈیاں خود کرتی ہیں۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے کی صورت میں ہمارے مخصوص خلیے اوسٹیوبلاسٹ بہت برق رفتاری سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہ خلیے کولاجن نامی پروٹین پیدا کرتے ہیں۔ ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں ہمارے خلیے اس پروٹین کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں اور اسے ہمارے ٹوٹے ہوئے حصوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پروٹین کے درمیانی ریشوں میں دوران خون کے ذریعے آنے والے معدنی اجزاء آ کر چپکتے اور جمتے جاتے ہیں۔ اس طرح ہڈی دوبارہ جڑ جاتی ہے۔ یہی نہیں، سب سے حیران کر دینے والا کارنامہ ہمارا ایک دوسری قسم کی خلیے انجام دیتے ہیں۔ ان خلیوں کو اوسٹیوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ ان خلیوں کا کام ہے ہڈی کو دوبارہ اس کی اصل شکل میں واپس لانا۔ ان خلیوں کی یادداشت میں ہڈی کی اصل شکل، اس کا نپتولہ سائز اور مکمل نقشہ محفوظ ہوتا ہے۔ ہڈی کے جڑنے کے عمل کے دوران یہ خلیے اس کے کھردرے حصوں کو کھرچ کر اضافی مسالے کو ہضم کر جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا کھلونا یا شیشے کا برتن کسی مسالے سے جوڑتے ہیں تو وہ مسالہ ٹوٹی ہوئی جگہ کے ارد گرد بھی جم جاتا ہے اور اسے کھردرا بنا دیتا ہے۔ ہڈی کے اندر اگر اس طرح کھردرا پن موجود ہو تو اس کے گوشت سے رگڑ کھانے سے مریض کو شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے آپ کے بنانے والے نے ہمارے اندر اوسٹیوکلاسٹ نامی خلیے پیدا کیے ہیں جو ہڈی کی کھردری سطح یا ابھرے ہوئے مسالے کی تراش خراش کر کے ہڈی کو دوبارہ اس کی اصل شکل میں واپس لے آتے ہیں۔ ہم ہڈیاں اکثر بعض پراسرار بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری اپلاسٹک اینیما ہے۔ اس بیماری میں ہمارا گودا یعنی بون میرو خون کے سرخ خلیے بنانے کی ترکیب بھول جاتا ہے۔ ایسا تابکاری علاج کے اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بعض زہریلے مادوں کی وجہ سے بھی، اور اکثر اس کا سبب نامعلوم بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس اس کا صرف ایک علاج ہے، وہ مریض کو کسی دوسرے کے خون پر زندہ رکھیں، اس کی ہڈیوں کا گودا تبدیل کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم ہڈیاں خود ہی کسی طرح اپنی خرابی کو دور کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ ایک بے حد مہنگا اور پیچیدہ کام ہے اور مریض کو بہت سے خطرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جوڑوں کا درد اور طرح کی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس میں ہماری جوڑ سخت ہو کر حرکت کے قابل نہیں رہتے یا حرکت کرنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ آپریشن اور جمے ہوئے جوڑوں کی تبدیلی اس کا علاج ہے۔ کچھ درد اور تکلیف ایسی ہیں جنہیں ہڈیوں سے منسوب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا ہڈیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دراصل جوڑوں کے مقام پر ہمارے اوپر ایک
تہ پائی جاتی ہے۔ اس تہ کے اندر کسی وجہ سے سوزش یا ورم آ جاتی ہے اور جوڑوں کو حرکت دیتے وقت مریض تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم جراثیمی حملوں کا بھی نشانہ بنتے ہیں۔ کینسر بھی ہمیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ جراثیم خون کے ذریعے بھی ہم تک آتے ہیں اور قریبی علاقوں میں آنے والے زخموں کے ذریعے بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو جراثیم اس راستے سے ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمارے اندر سوزش پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری کو آسٹیومائلائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس کا علاج ڈاکٹرز اینٹی بائیوٹک دواؤں سے شروع کرتے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں آپ کی ہڈیاں مضبوطی اور طاقت کے لحاظ سے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بہت آہستگی سے ہماری طاقت میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر موجود معدنی ذخائر بتدریج کم ہونے لگتے ہیں کیونکہ ہم ان اجزاء کو جس مقدار میں دوران خون کے ذریعے جسم کو فراہم کرتے ہیں اتنی مقدار میں ہم انہیں اسٹور نہیں کر پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہڈیاں کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ شروع میں یہ عمل بہت آہستگی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن 50 سال کی عمر میں اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس عمر کے بعد بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ عمر کی خواتین کی ہڈیاں بہت نازک ہوتی ہیں۔ آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ اچھی غذا استعمال کریں، دودھ پیا کریں، کیلشیم اور آئرن ڈاکٹر کے مشورے سے پابندی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو آنے والے دنوں میں وہ بہت ساری تکالیف سے محفوظ رہیں گی۔ اپنی ماں کی صحت کا خیال رکھنا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان کی ہڈیوں کی کمزوری میں آپ کا خاصا بڑا حصہ ہے۔ آخر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہم ہڈیاں کروڑوں سال تک موجود رہتی ہیں۔ ابتدائی دور کے انسانوں کی ہڈیاں بھی لاکھوں سال گزرنے کے باوجود ابھی تک زمین سے برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن شاید سب سے پہلے ہم ہڈیوں ہی کو جمع کیا جائے اور پھر ان پر گوشت پوست چڑھا کر انسان کو نئی زندگی دی جائے گی۔ یہ بات بظاہر بڑی حیران کن لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بے شمار حیران کن معجزے تو اس وقت بھی ہر لمحے آپ کے جسم میں رونما ہو رہے ہیں۔ جو اللہ ایسے نادیدہ خلیوں کو پیدا کر سکتا ہے جو ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے کے بعد ان کی تراش خراش کر کے انہیں دوبارہ ان کی اصل شکل میں واپس لے آتے ہیں، تو اس اللہ کے لیے یہ بات کون سی مشکل ہے کہ وہ ہم ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے ان پر گوشت پوست چڑھائے اور انسان کو دوبارہ سے بالکل ویسا ہی زندہ کر دے جیسا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تھا۔ ایسی معمولی کام تو اس کے پیدا کیے ہوئے نادیدہ خلیے آپ کے جسم میں ہر لمحے سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 384۔ کمپیوٹرائزڈ مشینیں یعنی ہاتھوں کی کہانی، ان کی زبانی سنیے۔ میں آپ کا دایاں ہاتھ ہوں۔ دنیا میں 95% لوگ سارے کام اپنے دائیں ہاتھ سے ہی انجام دیتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے دوسرے ساتھی پر سبقت حاصل ہے۔ میں نہ آپ کی جگر کی طرح کیمیائی معجزے رونما کر سکتا ہوں اور نہ آپ کے دماغ کی طرح حیران کن کرشمے۔ میں تو صرف ایک مشین ہوں، قدرت کی اعلیٰ ٹیکنالوجی کا ایک نادر نمونہ، مختلف ہڈیوں، جوڑوں اور انہیں سنبھالنے والے بافتوں کا مجموعہ جسے آپ کا دماغ اپنے حکم پر چلاتا ہے۔ دنیا کے تمام کمپیوٹرز، ٹیکنالوجی کے تمام تر شاہکار، زمینی فضا سے نکل کر خلاؤں میں سفر کرتے جہاز، دوربینیں، آلات، مشینیں، مصوری، ادب، موسیقی، مجسمہ سازی اور شاعری کے تمام نمونے، غرض یہ کہ انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز میرے اور آپ کے دماغ کے درمیان بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ جسم کے کسی عضو کی اہمیت کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دماغ کے اندر اس عضو کے لیے کتنا بڑا حصہ مخصوص ہے۔ آپ کے دماغ میں ہم دونوں ہاتھوں کی حرکات اور سکنات کی نگرانی کے لیے 2 بڑی جگہیں مخصوص ہیں۔ انہیں موٹر کورٹیکس کہا جاتا ہے، اور آپ اپنے انگوٹھے کو ذرا سی حرکت دیتے ہیں تو بظاہر یہ ایک سادہ سا کام ہے، لیکن اس حرکت کے لیے بھی دماغ سے مشتق ہزاروں پیغامات ہر لمحے سفر کرتے ہیں کہ فلاں پٹھے کو سکیڑا جائے، فلاں پٹھے کو ڈھیلا کر دیا جائے، فلاں ڈوری کو سخت کرو، فلاں کو ڈھیلا چھوڑ دو۔
بچے کی پیدائش کے لمحے سے لے کر انسان کی آخری سانس تک ہم دونوں ہاتھ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، سوائے اس مختصر سے وقت کے کہ جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ 40-45 سال کے عرصے میں صرف انگلیوں کے کھلنے اور بند ہونے کا عمل کم از کم 25 کروڑ مرتبہ دہرایا جا چکا ہوتا ہے۔ آپ کی ٹانگیں، بازو، پیر اور دوسرے اعضاء مسلسل کام سے تھک جاتے ہیں، مگر ہم یعنی آپ کے ہاتھ کبھی نہیں تھکتے۔ کیا آج تک کبھی آپ نے اپنے ہاتھوں میں تھکن یا درد محسوس کیا ہے؟ ہاں، کوئی چوٹ لگ جائے تو دوسری بات ہے۔ نوزائیدہ بچہ جس وقت اس دنیا میں آتا ہے، ہم دونوں ہاتھ اس وقت بھی بالکل تیار حالت میں ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی چیز کو مضبوطی سے تھام سکیں۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ کی امی کو یاد ہوگا کہ آپ نے بھی پیدا ہوتے ہی اپنے ننھے منھے ہاتھ کے ذریعے اپنی امی کی انگلی تھام لی تھی۔ جو پٹھے ہم ہاتھوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ہم سے خاصے فاصلے پر آپ کی کوہنی میں واقع ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں طاقت اور توانائی کی فراہمی میں نہ کبھی کمی واقع ہوتی ہے اور نہ خلل۔ میری طاقت کا شاید آپ کو اندازہ ہو، میں منو وزنی سامان اٹھا سکتا ہوں۔ یہ طاقت آپ کے بازوؤں میں موجود پٹھوں سے حاصل کرتا ہوں۔ آپ کسی بھی چیز کو 90 پاؤنڈ کی طاقت سے دبا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں دباؤ کی یہ صلاحیت 120 پاؤنڈ تک ہوتی ہے۔ خواتین میں طاقت مردوں کی نسبت آدھی پائی جاتی ہے۔ میرا اور میرے ساتھی کا باقاعدہ استعمال آپ نے 6 ماہ کی عمر سے کرنا شروع کیا تھا۔ اسی زمانے میں آپ کی آنکھوں اور ہاتھوں کی حرکات میں ہم آہنگی پیدا ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں آپ نے چیزوں کو غور سے دیکھنا اور انہیں ہاتھ سے اٹھانا سیکھا تھا۔ یہ عرصہ انسان کی زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جب تک انسان چاروں ہاتھ پیروں پر چلتا تھا اور اس نے ہاتھوں کا استعمال شروع نہیں کیا تھا، اس وقت تک وہ بڑے خطرات میں گھرا رہتا تھا۔ لیکن جب اس کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوئی اور وہ پیروں پر کھڑا ہونے لگا تو ہم ہاتھوں کی خوبیاں اس پر ظاہر ہوئیں۔ ہمارے ہی ذریعے اس نے ہتھیار بنائے اور اپنے تحفظ کے لیے دوسرے اقدامات کیے۔ اس زمانے کے بعد انسان کی زندگی میں ہاتھوں کی اہمیت اور افادیت بڑھتی چلی گئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے دوسرے جانداروں کی نسبت انسان نے ارتقاء اور ترقی کے تمام زینے ہمارے ہی ذریعے طے کیے ہیں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ ویسے انسان نے اپنی تباہی اور بربادی کے جو آلات اور ہتھیار ہمارے ذریعے تیار کیے ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کر ہمارا دل چاہتا ہے کاش ڈرون کا نظریہ درست ہوتا، لیکن انسان ارتقائی منازل طے نہ کرتا۔ یہ تصور سائنس نے پیش کیا ہے کہ انسان بھی پہلے چوپایا تھا اور ارتقاء کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے کھربوں سال میں اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ نے انسان کو مکمل انسان کے روپ میں پیدا کیا ہے۔ سائنس کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے سائنس ابھی تحقیق اور جستجو کے راستے میں ہے۔ جب تک سفر مکمل نہ ہو جائے، اس وقت تک راستے کے بارے میں کوئی بھی حتمی رائے قائم کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء اور مخلوقات کے اعضاء میں بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق تبدیلی کا نظریہ، جسے چارلز ڈارون سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ نظریہ چارلز ڈارون کی پیدائش سے صدیوں پہلے بھی عرب دنیا میں موجود تھا۔ سن 2 ہجری یعنی 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ افسوس کہ مسلمان علماء نے چارلز ڈارون کے دعوے کے مقابل کبھی اپنے علمی ذخیرے پر غور نہیں کیا، اور یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے توحید مفضل سائنسی تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 1 اور 4۔ ہماری کچھ خوبیاں تو بہت ہی حیران کن ہیں۔ مثلاً ہم نابینا لوگوں کی آنکھیں اور قوت گویائی سے محروم افراد کے لیے ان کی زبان بن جاتے ہیں۔ نابینا افراد ابھرے بھرے ہوئے الفاظ کی مدد سے علم حاصل کرتے ہیں، اور قوت گویائی سے محروم لوگ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بولنے لگتے ہیں۔ آپ جیب میں ہاتھ ڈال کر مطلوبہ سکے کو بغیر دیکھے پہچان لیتے ہیں۔ خواتین کپڑے کو صرف چھو کر اس کی کوالٹی کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ کسان مٹی کو ہاتھ میں لے کر اس کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہے۔ یہ ہماری بڑی حیران کن خوبیاں ہیں، مگر آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہیں، اور ان خوبیوں کو استعمال کرتے کرتے آپ ان کی قدر و قیمت کو محسوس ہی کرنا بھول گئے ہیں۔
حساب کتاب کرنے کے لیے اب تو کمپیوٹرز آ گئے ہیں، لیکن میتھمیٹکس کا آغاز ہم ہاتھوں ہی کے ذریعے ہوا تھا۔ شروع میں انگلیوں کی پوریں ہی حساب کتاب کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ ہماری بناوٹ اس قدر حیران کن ہے کہ ہمارا شمار آپ کے جسم کے بڑے پیچیدہ اعضاء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کے جسم کے کسی دوسرے حصے میں مختصر سی جگہ میں اتنی زیادہ مشینری موجود نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنا معائنہ کراؤں۔ میری کلائی میں 8 ہڈیاں موجود ہیں۔ 5 ہڈیاں میرے پنجے میں پائی جاتی ہیں اور 14 ہڈیاں انگلیوں کے جوڑوں میں۔ یہ کل 27 ہڈیاں ہوئیں۔ اگر بائیں ہاتھ کی 27 ہڈیاں بھی جمع کر لیں تو یہ کل 54 ہڈیاں ہوں گی، یعنی جسم کی تمام ہڈیوں کا چوتھا حصہ تو صرف ہم ہاتھوں میں موجود ہے۔ مجھ میں اعصاب کا بہت بڑا نظام موجود ہے جو مجھے بلکہ آپ کو گرمی، سردی، نرمی، سختی، درد یا راحت کو محسوس کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اتنی حساسیت جسم کے کسی دوسرے حصے میں نہیں پائی جاتی۔ ہر مربع انچ کے اندر مجھ میں اعصاب کے ہزاروں آخری حصے موجود ہیں۔ خاص طور پر انگلیوں کے سروں یا پوروں میں ان کا بہت بڑا جال پھیلا ہوا ہے۔ کٹ پتلی کا تماشا تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تماشا دکھانے والا کٹ پتلی کے ہاتھ، پیر اور گردن کو مختلف ڈوریوں کی مدد سے حرکت دیتا ہے۔ ہم دونوں ہاتھ بھی کٹ پتلی کی طرح کام کرتے ہیں۔ دماغ اپنے احکامات کے مطابق ہماری انگلیوں، پوروں اور جوڑوں کو حرکت دیتا رہتا ہے۔ جن ڈوریوں کی مدد سے وہ ہمیں حرکت دیتا ہے انہیں ٹینڈنس کہا جاتا ہے۔ ٹینڈنس کو آپ دیکھنا چاہیں تو اپنی ہتھیلی کو سامنے کر کے اپنی انگلیوں کو حرکت دیں اور اپنی کلائی پر نظر رکھیں۔ یہ سخت ڈوریاں یعنی ٹینڈنس آپ کو جلد کی تہہ کے نیچے حرکت کرتی دکھائی دیں گی۔ یہ ٹینڈنس پورے ہاتھ کی ہڈیوں سے گزرتے ہوئے ان کا آخری سرا آپ کی کونی میں ان پٹھوں سے جڑا ہوا ہے جو انہیں حرکت دیتا ہے۔ ہمیں حرکت دینے والے یہ ٹینڈنس انتہائی پرپیش طریقے سے جھلی کی پٹیوں میں پیک ہیں۔ انہی جھلیوں کے درمیان ایک خاص قسم کی جھلی کی ایک تہہ موجود ہے۔ یہ جھلی دراصل اعصاب اور خون کی نالیوں کو سنبھالے رکھنے والے بافتوں کی ایک تہہ ہے۔ ہمارے اندر شریانوں اور وریدوں کی لیے جگہ کم ہوتی ہے۔ خون کی ان نالیوں کی بجائے ہمارے اندر خون کی باریک نالیوں کا ایک بہت بڑا جال پھیلا ہوا ہے۔ اسی لیے سردی کا موسم یا کم درجہ حرارت ہم دونوں ہاتھوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ہم دونوں ہاتھ آپ کے دل سے خاصے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ گویا ہم دل کے مضافات میں رہتے ہیں۔ جسم کے اندر رہنے والے اعضاء سردی سے بچے رہتے ہیں۔ سردی کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کم خون ہوتا ہے، اس لیے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ تو ہمیں ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں، بچپن سے لے کر آج تک دن رات ہمیں استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، شاید اس لیے کہ آپ ہمیں دیکھ کر حیران نہیں ہوتے۔ اگر ہم نہ ہوتے اور پھر ایک دن ہم آپ کو مل جاتے تو شاید آپ ہماری قدر و قیمت کا کسی قدر اندازہ لگا سکتے۔ میں یعنی آپ کا ہاتھ قدرت کی اعلیٰ ٹیکنالوجی کا نادر اور نایاب نمونہ ہوں اور سپر کمپیوٹر یعنی دماغ کی کمانڈز کے مطابق آپ کے لیے بے شمار خدمات انجام دیتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ضروری نہیں تھا کہ آپ کی انگلیاں الگ الگ ہوتیں اور ان پر پوریں بھی موجود ہوتیں؟ بہت سے بچے پیدائشی طور پر جڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ آپ اپنی انگلیوں کی پوروں کو موڑیں بغیر کوئی کام کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں، شاید ہی کوئی کام ایسا ہو جو آپ کر سکیں۔ اگر پوریں نہیں ہوتی اور انگوٹھا نہ ہوتا تب بھی آپ کے لیے کوئی کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ انگوٹھا آپ کی چاروں انگلیوں کے ساتھ ملتا ہے تو آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ انگوٹھا کام نہ کرے تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ آپ اس کی مدد سے قلم تھامتے ہیں، اسی کی مدد سے پہاڑ کاٹتے ہیں۔ انگوٹھا نہ ہو تو ڈاکٹر نسخہ نہیں لکھ سکتا، سرجن آپریشن نہیں کر سکتا۔ انگلیوں میں سے کوئی انگلی ناکارہ ہو جائے تو دشواری کے ساتھ ہی صحیح پھر بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن انگوٹھا نہ رہے تو آپ کا ہاتھ اس پلاس کی طرح ہو جائے گا جس کا ایک بازو الگ ہو چکا ہو۔ ارے ہاں، میں اپنی ایک حیران کن خصوصیت تو آپ کو بتانا بھول ہی گیا۔ انگوٹھے پر موجود نشان
یہ نشانات بچے کی انگلیوں پر اس وقت تک مکمل ہو چکے ہوتے ہیں جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں چوتھا مہینہ گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ نشان دنیا میں اب تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات سے مختلف ہیں۔ مختصر سی جگہ میں نیم دائروں اور لکیروں پر مبنی یہ نشانات قدرت کا ایک حیران کن عجوبہ ہے۔ میری یعنی آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں پسینہ پیدا کرنے والے غدود کا ایک بڑا نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ ان غدود کی پیدا کردہ نرمی کی وجہ سے میں اس قابل ہوتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو زیادہ مضبوطی سے پکڑ سکوں، کرکٹ کا بیٹ ہو یا کار کا اسٹیئرنگ وہیل۔ اسے آپ ہتھیلیوں کی مناسب نمی کی مدد ہی سے بہتر طور پر تھام سکتے ہیں۔ ہاتھوں پر موجود جلد کا ڈیزائن اور یہ نمی موجود نہ ہو تو آپ نہ قلم صحیح طریقے سے تھام سکتے ہیں اور نہ سوئی کو زمین سے اٹھا سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اگر کسی شخص کا انگوٹھا کٹ جائے یا کسی حادثے میں ناکارہ ہو جائے تو وہ شخص معذوری کا شکار ہو جایا کرتا تھا۔ انگوٹھا معاشی جنگوں کا بھی شکار رہا ہے۔ یورپ کے طاقتور قوموں نے برصغیر پر قبضہ کیا تو وہ لوگ یہاں کپڑے کی اعلیٰ صنعت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مغرب میں اپنی کپڑے کی مشینوں کو رواں دواں رکھنے کے لیے ڈھاکہ کی نفیس ململ تیار کرنے والے بے مثال کاریگروں کے ہاتھ تو نہیں کاٹے، بس ان خاندانی کاریگروں کے انگوٹھے کاٹ دیے اور برصغیر میں کپڑے کی صنعت اپنی موت آپ مر گئی۔ اب مغرب کی طاقتور قومیں غریب قوموں کو میڈیا کے ذریعے اپنا غلام بنانے کا ہنر سیکھ چکی ہیں، اس لیے اب انہیں انگوٹھے کاٹنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہمارا انگوٹھا کسی حادثے کی وجہ سے کٹ سکتا ہے یا ناکارہ ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے تو سرجری کے کمالات متاثر شخص کو معذور ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہاتھ کی سرجری کے ماہرین ایک نازک آپریشن کے ذریعے انگشت شہادت کو انگوٹھے کی جگہ لگا دیتے ہیں۔ یہ کام بظاہر آسان لگتا ہے لیکن حقیقتاً اتنا آسان نہیں۔ انگشت شہادت کو اس کے تمام اعصاب، خون کی نالیوں، ٹینڈنس کے ساتھ انگوٹھے کی جگہ ٹرانسپلانٹ کرنا بے حد مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ اس آپریشن میں کئی گھنٹے صرف ہوتے ہیں اور آپریشن کامیاب ہو جانے کے بعد مریض کو کئی مہینے درکار ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ اس نئے انگوٹھے کو استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ ہاتھ کی سرجری کے ان کمالات سے صحیح معنوں میں وہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کی انگلیاں پیدائشی طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوں، یا ان کے ہاتھوں میں اضافی انگلیاں موجود ہوں، یا ان کی ہاتھوں میں پیدائشی طور پر کوئی دوسرا نقص پایا جاتا ہو۔ ہاتھ کی سرجری کے اس پیچیدہ آپریشن کو سر انجام دینے والے سرجن کے لیے سرجری کے ساتھ ساتھ آرتھوپیڈک، اعصابی ماہر، خون کی نالیوں کا اسپیشلسٹ اور پلاسٹک سرجری کا بھی ماہر ہونا ضروری ہے۔ ایسا ماہر سرجن ہی ہاتھ کو دوبارہ کام کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، جو ان تمام شعبوں میں مہارت یا کم سے کم بہتر سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ جوڑوں کی بیماری شدید ہو تو اکثر ہماری شکل و صورت بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے جوڑوں میں سوجن اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح میں اور میرا دوسرا ساتھی آخرکار کسی کام کے لائق نہیں رہتے۔ ہاتھوں کے سرجن اس سلسلے میں کافی حد تک مدد کر سکتے ہیں۔ ماہر سرجن ہمارے جوڑوں کی اندرونی سطح پر موجود سوزش زدہ جھلی کو نکال کر انگلیوں کو دوبارہ سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم دوبارہ آپ کی خدمت کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس آپریشن کے دوران اگر سرجن محسوس کرے کہ ہمارے جوڑ بھی ناکارہ ہو چکے ہیں تو وہ ان خراب جوڑوں کو نکال کر اس کی جگہ پلاسٹک کے بنے ہوئے جوڑ ڈال دیتا ہے اور یوں ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں ایک خاص مادے میلانن سے محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ مادہ انسان کی جلد، بالوں اور آنکھوں کے رنگ کا تعین کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کالا ہو یا گورا، اس کی ہتھیلیاں گلابی سے رنگ کی ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب یا فائدہ ابھی سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اور میرا ساتھی، آپ کا دوسرا ہاتھ آپ کے سب سے زیادہ کام سر انجام دیتا ہے اور شاید اسی لیے آپ کے کسی بھی دوسرے عضو کی نسبت ہم حادثات سے زیادہ دوچار ہوتے ہیں۔ میرا جلنا، دبنا، مجھ پر زخم آنا، میرا کٹ جانا، جھلس جانا، میرے اندر سوئی چبھنا، یہ سارے حادثات میرے لیے عام ہیں۔ مجھ پر فنگس انفیکشن کا حملہ ہو سکتا ہے، میں جلد کی سوزش کا شکار ہو سکتا ہوں، سوائرس کی بیماری کی وجہ سے میری جلد پر مچھلی جیسے کھپرے ابھر سکتے ہیں، مختلف اقسام کی الرجی بھی مجھے متاثر کر سکتی ہے، میرے ٹینڈنس
जिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इनमें कुछ खिंचाव पैदा हो सकता है, जिसके नतीजे में मेरे पट्टे सिकुड़ जाते हैं। जोड़ों की बीमारी मुझ पर हमलावर हो सकती है। इस बीमारी से मेरे जोड़ बुरी तरह मुतासिर होते हैं। अलबत्ता कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे मैं महफूज रहता हूँ। चोट या ज़ख़म के ज़रिए जिल्द के अंदर दाखिल होने वाले जरासीम की तबाहकारियों से बचने या उनके नुकसानात को कम से कम इलाके तक महदूद रखने के लिए हमारे बनाने वाले ने बड़े हैरान कुन इंतज़ामात किए हैं। आप भी इन्हें सुनेंगे तो इन इंतज़ामात के बारे में अपनी बेखबरी पर हैरत भी करेंगे और अफसोस भी। अपने हाथ को हथेलियों की तरफ से अपने सामने करके देखें। उंगली 3 हिस्सों में बटी हुई है। यहाँ उंगलियों के जोड़ मौजूद हैं। इन्हें आप उंगली की पोरें कहते हैं। 3 गहरी लकीरें हर उंगली के पोरों को एक दूसरे से अलग करती हैं। ये गहरी लकीरें जोड़ को मुड़ने में मदद फराहम करने के साथ साथ जरासीम की तबाहकारियों को महदूद कर रखने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। पोरों के ये निशानात ऐसे हैं जैसे किसी सेलोफिन की थैली को सील पैक किया जाता है। ये गहरी लकीरें हमारी ऊपरी सतह से टेंडेंस के ऊपर मौजूद इन झिल्लियों तक जाती हैं, जिनके अंदर आसाब और खून की नालियों का पूरा नेटवर्क मौजूद है। इस तरह उंगलियों और अंगूठों के तमाम पोरों मेरी अंदरूनी सतह तक एक दूसरे के साथ होने के बावजूद एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसीलिए कट जाने, सुई या कांटे के चुभने या किसी और सबब से पैदा होने वाला इन्फेक्शन एक ख़ास मुद्दत तक सिर्फ इसी पोर तक महदूद रहता है। इसके बरक्स अगर इस तरह का ज़ख़म जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर आ जाए और जरासीम यहाँ इन्फेक्शन फैला दें तो ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ज़्यादा बड़े इलाके तक फैल सकता है। इसी तरह के हिफाजती ज़ोन आपकी हथेली पर भी मौजूद है। दस्त शनासी करने वाले इन गहरी लकीरों को ज़िंदगी, दिमाग और दिल की लकीरें कहते हैं। हिफाजती नुक्ते नज़र से ये बड़ी लकीरें हमें यानी आपकी हथेली को 3 ज़ोन में तकसीम करती हैं। एक हिस्सा अंगूठे को महफूज करता है, दूसरे हिफाजती ज़ोन के ऊपर आपकी अंगुश्त शहादत वाक़ है और तीसरी बड़ी लकीर आपकी बाकी 3 उंगलियों के गिर्द हिफाजती ज़ोन कायम करती है। किस्मत का हाल जानने के लिए तो आप इन लकीरों पर जाने कितनी मर्तबा गौर किया होगा, लेकिन हमें दिन रात इस्तेमाल करने और दिन रात देखने के बावजूद कितने लोग हैं जो अपने हाथ के अंदर किस्मत बनाने वाले की बेपनाह हिकमतों पर भी गौर व फिक्र करते हों।